بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتی ہوں کہ میری موت کے بعد بھی اسد شرازی میرے متعلقین کو معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ناکام واپسی کے بعد قصر شاہی میں عبرتناک موت میری منتظر ہوگی۔ پھر میں کہاں جاؤں نظام شاہ، کہاں جاؤں؟ مجھے دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر کنیز سعدیہ کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگی۔ گھبراؤ نہیں خاتون، ابھی خدا کی زمین پر تمہارے لیے باعزت اور پرسکون زندگی کا راستہ موجود ہے۔ نظام شاہ نے اس مہربان اور دل نشین لہجے میں سعدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دل سے آتش پرستی کی بات کو نکال کر پھینک دو، پھر تمہیں اسد شرازی جیسے بھیڑیے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ ان کے نوکیلے پنجوں اور زہریلے دانتوں کو اس طرح توڑ دے گا کہ وہ تمہیں قصر شاہی میں گھومنے والی بلیوں سے بھی زیادہ حقیر اور کمزور نظر آئیں گے۔ نظام شاہ کی باتیں سن کر موت کے دہانے پر کھڑی ہوئی سعدیہ کے جسم میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ایک بار پھر نظام شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ ہاں، ایسا ہی ہوگا، نظام شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ اللہ اپنے پکارنے والوں کو درندوں کے نرغے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ پھر اس کے بعد سعدیہ نظام شاہ کی دعاؤں کے سائے میں قصر شاہی واپس چلی گئی اور اس نے اسد شرازی کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ نادیدہ آگ بھڑکنے کے سبب مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ نئی صورتحال نے اسد شرازی کو مزید الجھنوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب اسے کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ نظام شاہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی مزید واضح ہو گئی تھی کہ نظام شاہ کے خاتمے کے بغیر اس کا کوئی منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گا۔ بالآخر ایک دن اسد شرازی خود مسجد کے پیش امام کے پاس پہنچا اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی دیتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم نظام شاہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر کے اسے موت کی سزا تک پہنچا دو۔ مگر یہ کیسے ہوگا حضور؟ دنیا پرست شخص نے خوشامدانہ لہجے میں پوچھا۔ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اسد شرازی کی آواز سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ تم نظام شاہ کے گرد کفر و بغاوت کا ایک ایسا دائرہ کھینچ دو جسے اس کے کمزور ہاتھ بھی نہ توڑ سکیں۔ اگر غزنی کی عدالت نے نظام شاہ کو دار پر کھینچ دیا تو میں تمہیں ایسی آسودہ زندگی بخشوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر نظام شاہ اپنے خون میں نہائے گا اور ادھر تم پر زر و جواہر کی بارش ہونے لگے گی۔ یہ کہہ کر اسد شرازی پیش امام کے حجرے سے نکلا اور پھر پلٹ کر بولا، تم اپنے منصوبے کی ابتدا کرو اور میں ذرا نظام شاہ کو دیکھ لوں۔ پھر اسد شرازی مسجد میں داخل ہو کر نظام شاہ تک پہنچا۔ نظام شاہ خلاف معمول دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے انہیں بہت دیر سے اسد شرازی کا انتظار ہو۔ پھر جو ہی اسد شرازی کی نظریں نظام شاہ کی نظروں سے چار ہوئیں تو دوسرے لوگوں کی طرح اس کے جسم پر بھی شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اسد شرازی کی حالت دیکھ کر نظام شاہ مسکرائے۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کمزور غلاموں اور ناتواں کنیزوں کو بھیج کر مجھے آزمانا چاہتا تھا۔ مردانگی تو یہ تھی کہ خود آتا اور اس جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا۔ نظام شاہ کے سامنے اسد شرازی کا ہر منصوبہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے بدن کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی تھی، تاہم اس نے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ نظام شاہ، میں نے آج سے پہلے تجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے اور تیرے درمیان بھلا دشمنی کی کوئی بنیاد بھی نظر نہیں آتی۔ پھر تو میرے راستے کا پتھر کیوں بن گیا ہے؟ اسد شرازی بے ادبوں کے لہجے میں بول رہا تھا۔ تو مجھ سے دشمنی کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے؟ نظام شاہ نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تیری اور میری دشمنی کے لیے یہ وجہ کافی نہیں کہ تو آج بھی اپنے دل میں باپ دادا کے آتش کدوں کو چھپائے پھرتا ہے اور میرے اس سینہ سوزا میں ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کا عکس تک نہیں؟ تو مجھ پر تہمت تراشا ہے نظام شاہ؟ اسد شرازی خوف و دہشت میں مبتلا ہونے کے باوجود زور سے چیخا۔ تجھے میرے ایمان کی تکذیب یا تصدیق کا کوئی حق نہیں۔ یہ بندے کا ذاتی معاملہ ہے، یہ صرف یزداں ہی جانتا ہے۔ آہستہ بات کر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ نظام شاہ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تیرے ذہن میں کوئی آتش کدا روشن نہ ہوتا تو پھر تیری زبان پر یزداں کے بجائے اللہ کا نام آتا۔ تیرے ایمان کا کھلا ثبوت ہے، مگر میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ پھر بھی تیرے دل اور زبان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ورنہ تیرے نفاق کی یہ حالت ایک دن تجھے ہلاک کر ڈالے گی۔ بس میں تجھے یہی ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اسد شرازی اپنے دل کی چھپی ہوئی کثافتیں ظاہر ہو جانے پر بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ مجھے تجھ جیسے بے عمل انسان کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ خیر، حجت پوری ہو چکی۔ نظام شاہ حسب عادت بہت زیادہ پرسکون نظر آ رہے تھے۔ میری ہدایت کے سلسلے میں مجھ پر ایک بڑا بھاری قرض تھا، سو آج وہ قرض بھی اتار دیا۔ اللہ ناظر موجود ہے، وہ میرے اور تیرے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی سن رہا ہے اور دل و دماغ میں کروٹیں لینے والے جذبہ و خیال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اب میں کسی انسانی گواہی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسد شرازی نے اچانک نیا لہجہ اختیار کیا۔ نظام شاہ، میں جانتا ہوں کہ دنیا کی تو تمام آسائشوں سے محروم ایک افلاح زدہ نوجوان ہے۔ آج میں یہی سوچ کر آیا ہوں کہ میں تجھے زندگی کی تمام نعمتیں بخش دوں۔ اسد شرازی،
نظام شاہ کی درویشانہ حالت دیکھ کر سوداگری کے پرانے حربے آزما رہا تھا۔ مگر میری بارش کرم کے لیے ایک شرط ہوگی، بہت آسان سی شرط۔ نظام شاہ اپنے اسی روایتی انداز میں مسکرائے۔ کیسی شرط؟ یہی کہ تجھے ہمیشہ کے لیے غزنی چھوڑ کر یہاں سے بہت دور جانا ہوگا۔ اسد شیرازی نے اپنی پیشکش کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دوسری یہ کہ تجھے میرے اور محمود کے راستے سے ہٹنا ہوگا۔ نظام شاہ چند لمحوں تک اسد شیرازی کے عیار چہرے کو دیکھتے رہے، جس پر اس کی اندرونی خباثت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ پھر زیر رب مسکراتے ہوئے بولے، اسد شیرازی، تیرے پاس کتنی دولت ہے؟ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر مملکت کو پہلی بار اس کا نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ خود اسد شیرازی کو بھی اس طرز تخاطب پر شدید حیرت تھی، اور وہ دل ہی دل میں نظام شاہ کے اس عمل کو جادوگری یا شبدہ بازی کا ایک حصہ سمجھ رہا تھا۔ آخر تو مجھے کتنی دولت دے سکتا ہے؟ نظام شاہ، میرے پاس تیرے اندازوں سے بھی زیادہ دولت ہے، اسد شیرازی اس گستاخانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ تو اپنا دامن میرے سامنے پھیلا کر تو دیکھ، میں تیرے بوسیدہ دامن کو زور و جواہر سے بھر دوں گا۔ اب وزیر مملکت کا خوف کسی قدر کم ہو گیا تھا، اور وہ نظام شاہ کے روبرو کھڑا دولت کے نشے میں جھوم رہا تھا۔ نظام شاہ کے دائیں ہاتھ کو جنبش ہوئی، اور انہوں نے اپنا پابند لگا کمبل کا کونا اٹھاتے ہوئے کہا، کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اسد شیرازی پہلے تو اس سوال کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکا، مگر جب اس نے نظام شاہ کو مسلسل مسجد کے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پایا تو خود بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس کی آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئی۔ اسد شیرازی نے دیکھا کہ نظام شاہ علیہ الرحمہ کا کمبل اٹھا اور اس کے نیچے زر و جواہر کا ایک دریا سا بہہ رہا تھا۔ نظام شاہ نے کمبل کا اٹھا ہوا کونا ہموار کر دیا اور اسد شیرازی کے عقب میں مسجد کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اسد شیرازی کسی بدحواس انسان کی مانند اپنی ایڑیوں پر گھوما اور پھر دیکھنے لگا جدھر نظام شاہ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ وہاں بھی زر و جواہر کا ایک دریا سا موجزن تھا۔ ابھی اسد شیرازی ناقابل بیان حیرت کے گرداب سے نکلنے بھی نہیں پایا تھا کہ نظام شاہ نے مسجد کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اتنی؟ اسد شیرازی نے کانپتی نظروں سے مسجد کی پوری چھت قیمتی ہیروں سے مزین دیکھی، اور عجیب و غریب روشنی کی شعائیں ان سے پھوٹ رہی تھیں۔ کیا تیرے پاس اتنی دولت ہے؟ اس بار نظام شاہ نے بلند اور پرجلال آواز میں پوچھا۔ دولت کی یہ انبار دیکھ کر اسد شیرازی کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر کو جنبش دی اور اعتراف کر لیا کہ اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ تو بہت غریب انسان ہے اسد شیرازی، پھر مجھے خریدنے کیوں آیا ہے؟ نظام شاہ حسب عادت مسکرانے لگے تھے۔ اسد شیرازی اپنی حیرت کا حصار توڑ کر باہر نکلا اور پھر ہوش و حواس درست کرتے ہوئے بولا، یہ سب تیری شبدہ بازی ہے نظام شاہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کے لہجے سے دوبارہ وہی رعونت جھلکنے لگی تھی۔ میں تیرے نزدیک جادوگر ہی صحیح۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دلاویز تبسم نمایاں تھا۔ تو پھر تو ایسا ہی کوئی جادوگر ڈھونڈ لے اور مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے، میں تیری اس جادوگری کو بھی دیکھ لوں گا نظام شاہ۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی تیزی کے ساتھ پلٹا۔ جب تو اللہ کے گھر میں آیا ہے تو میں تجھے اس قادر مطلق کے جبروت سے ڈراتا ہوں اور آخری نصیحت کرتا ہوں کہ تو محمود کا پیچھا چھوڑ دے، وہ مستقبل کا سب سے بڑا بت شکن ہے۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو ہزاروں اسد شیرازی اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اسد شیرازی نے نظام شاہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے پیش امام کے حجرے میں ٹھہرا اور اسے سخت الفاظ میں ہدایت دیتے ہوئے کہا، یہ میری انا کا مسئلہ ہے، بہت جلد کوئی منصوبہ تیار کرو اور نظام شاہ کے پورے جسم پر ذلت و رسوائی کی کیچڑ مل دو۔ میں اس سے کم پر رضامند نہیں ہو سکتا کہ نظام شاہ کا چہرہ کالا کر کے اسے گلی گلی پھرایا جائے اور پھر مقتل میں لے جا کر ذبح کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا حضور، پیش امام نے اسی خوشامدانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو اگر ایسا نہیں ہوا تو نظام شاہ کی ساحرانہ قوتیں غزنی کے تمام علماء کو نگل لیں گی اور وہ تمہارے ہر جاہ و دستار تم سے چھین لیے جائیں گے، اور امیر ابو اسحاق کے کانوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ نظام شاہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اس کی شبدہ بازیوں کو بروقت فنا نہیں کیا گیا تو غزنی کے سادہ لو انسانوں کے عقائد میں گہرا خلل واقع ہو جائے گا اور پھر ہر طرف خوفناک برائی پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی پیش امام کے حجرے سے نکلا اور قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دوران مسجد کے پیش امام نے بہت کوشش کی مگر وہ نظام شاہ کے خلاف کوئی فرد جرم تیار کر کے امیر ابو اسحاق کی عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ اسد شیرازی اپنی اس بیچارگی پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اس نے محمود کی ہلاکت کے کئی منصوبے بنائے مگر کسی میں بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ رات بھر کاغذ پر مختلف ذائچے کھینچ کر ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا۔ ستارے آج بھی اسے یہی کہتے کہ محمود جوانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ عالم طفلی ہی میں کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ اسد شیرازی اپنے حساب سے مطمئن ہو کر کچھ دیر کے لیے مسرتوں کے نشے سے جھوم اٹھتا مگر رات کی گزرتے ہی اس کے تمام لذت و نشاط زائل ہو جاتی اور وہ کمسن محمود کو محافظوں کے درمیان محل کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے دیکھتا۔ اب محمود 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی کشادہ اور روشن آنکھیں دیکھنے والوں کو بتاتی تھیں
کہ وہ ایک انتہائی ذہین بچہ ہے۔ محمود جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ تندرست اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس کی بے چین فطرت کا یہ حال تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر بار بار پہرے داروں سے پوچھتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پہرے دار اس کے سوالوں کا جواب دیتے دیتے تھک جاتے، مگر محمود کے ہونٹ ہمیشہ حرکت میں رہتے۔ اسد شیرازی بھی بہت دور سے یہ تمام مناظر دیکھتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ خود ہی محافظوں کا حصار توڑ کر محمود کو ہلاک کر ڈالتا۔ اسد شیرازی کو اکثر محسوس ہوتا کہ سبکتگین کا بیٹا محمود نہیں، اس کی اپنی موت آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہے۔ پھر ایک رات اسد شیرازی نے صبح کے قریب ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قصری شاہی میں زلزلہ آ گیا ہے، لوگ دیوانہ وار چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور پھر اسی دوران محل کا ایک برج ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہے۔ خوف و دہشت کے اثر سے اسد شیرازی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ تمام در و دیوار اپنی اپنی جگہ قائم تھے اور کمرے کی ہر چیز محفوظ نظر آ رہی تھی۔ اسد شیرازی نے گہری سانس لی اور اپنے خواب کی مختلف تعبیروں پر غور کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی، یہ ٹوٹنے والا برج محمود بھی ہو سکتا ہے، کہ بہرحال اس کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے۔ خواب کی اس تعبیر نے اسد شیرازی کو عجیب سا سکون بخشا اور وہ مطمئن ہو کر محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسد شیرازی کے اس خواب کو چند روز ہی گزرے تھے کہ امیر ابو اسحاق بیمار ہو کر بستر پر دراز ہو گیا۔ مملکت کے تمام نامور طبیبوں نے اپنے اپنے نسخے آزمائے، مگر ابو اسحاق کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا تھا۔ مختصر سی علالت کے بعد امیر ایلب کا یہ لائق بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب قصر شاہی ماتمی چیخوں سے گونجنے لگا تو اسد شیرازی کو اپنا خواب یاد آیا۔ محل کے برج گرنے کا منظر محمود کی ہلاکت کی نہیں، امیر ابو اسحاق کی موت کی طرف ایک مبہم سا اشارہ تھا۔ یہ سوچ کر اسد شیرازی اداس ہو گیا۔ پھر اس کی یہ اداسی اچانک وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ امیر ابو اسحاق کی موت کے بعد غزنی کی حکمرانی کا مسئلہ درپیش تھا، اور اسد شیرازی کی آنکھوں کے سامنے بار بار سبکتگین کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ امیر ایلب اور ابو اسحاق سے بہت زیادہ قریب ہونے کے باعث اکثر لوگ سبکتگین ہی کو اس عہدے کے لیے سب سے طاقتور اور مناسب امیدوار سمجھ رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی بدحواس نظر آنے لگا۔ وہ بار بار شراب کا جام لبریز کرتا اور اپنے حلق میں انڈیل لیتا۔ ارمغانہ بہت دیر سے خاموشی کے ساتھ باپ کی وحشت و اضطراب کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اس سے خاموش نہ رہا گیا اور وہ اسد شیرازی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا جان، کیا آپ کسی ذہنی خلش کا شکار ہیں؟ ہاں بیٹی، اسد شیرازی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے بھی اپنی اس کشمکش میں شریک کر لیجئے۔ ارمغانہ نے ایک سعادت مند اور فرمانبردار بیٹی کے انداز میں کہا، شاید اس طرح آپ کے دماغ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسد شیرازی نے دھندلی آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ارمغانہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سبکتگین اقتدار میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر ارمغانہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے ہلکے ہلکے سائے ابھرنے لگے۔ اس نازک مسئلے پر تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد سبکتگین کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تو وہ مجبور ہے، اس سے اس کا غصہ اور نفرت بھی کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، مگر جب تاج و تخت اس کی ملکیت بن جائیں گے اور غزنی کے تمام سپاہی اس کے ایک اشارے پر سربکف ہوں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ ہمارے خلاف کس قسم کے منصوبے بنا رہا ہے، مگر جب تک تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اسد شیرازی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ جادوگر نظام شاہ سبکتگین کو ہمارے ایک ایک منصوبے سے باخبر کر سکتا ہے، اور پھر اس کے آگے سوچ کر تو میری روح تک لرز جاتی ہے۔ اسد شیرازی کو سبکتگین کے سلسلے میں اپنا ایک ایک جرم یاد آ رہا تھا، اور احتساب کے ڈر سے قیامت سی اس کے دل و دماغ پر گزر رہی تھی۔ مگر آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ارمغانہ نے اس طرح گھبرا کر کہا جیسے یہ ڈوبتے ہوئے شخص کے ہاتھ میں کوئی تنکا آ گیا ہو۔ ستارے تو یہی کہتے ہیں کہ سبکتگین کی قسمت میں اقتدار نہیں ہے، اسد شیرازی نے بوجھے بوجھے لہجے میں کہا۔ مگر ستاروں کی شرارت کو کیا کہوں کہ وہ بھی کبھی کبھی گجدائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اسد شیرازی کی حالت اتنی شکستہ تھی کہ جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ ارمغانہ باپ کی سلجھے ہوئے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ اس سے زندگی میں پہلی بار گستاخانہ انداز میں اسد شیرازی کے سامنے زبان کھولی۔ بابا، اور کچھ نہ ہو، مگر آپ کے غلط فیصلوں کے سبب میرے مستقبل کی تباہی یقینی ہو گئی ہے۔ میں آپ کے حکم پر سبکتگین کی طرف بڑھی، پھر شکست کھا کر میں نے امیر ابو اسحاق کی خلوتگاہ کا رخ اختیار کیا، لیکن اس دروازے پر بھی ناکامی و نامرادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو سبکتگین ہمارے لیے اپنے دل میں زیادہ پرخاش نہیں رکھتا، مگر آپ کا محمود کو ہلاک کرنے کا منصوبہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے براہ راست سبکتگین کی شہرت کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اپنے قاتل کو کس طرح معاف کر سکتا ہے۔ بیٹی کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔